ایران اور اسرائیل کے تعلقات جدید دنیا کے سب سے پیچیدہ اور تناؤ بھرے تنازعات میں شامل ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں علاقائی طاقتوں کے طور پر ان ممالک کے درمیان نظریاتی، سیاسی اور حکمت عملی پر مبنی گہرے اختلافات ہیں۔ آج ہم اس تنازع کے تاریخی پس منظر، موجودہ کشیدگی، فوجی صلاحیتوں اور عالمی اتحادیوں پر بات کریں گے۔ یہ حقائق پر مبنی جائزہ ہے جو غیر جانبدار اور مستند ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان تنازع ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا کہ جیسا کہ آج ہے۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے ابتدائی دنوں میں ایران اسرائیل کو تسلیم کرنے والا دوسرا مسلم اکثریتی ملک تھا اور ان کے تعلقات نسبتاً اچھے تھے، لیکن 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد یہ تعلقات ڈرامائی طور پر تبدیل ہو گئے۔ ایران ایک سیکولر بادشاہت سے اسلامی جمہوریہ بن گیا جس کی قیادت آیت اللہ روح اللہ خمینی کر رہے تھے۔ نئی حکومت نے اسرائیل کو مغربی اثر و رسوخ کی نمائندہ سمجھا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسرائیلی ریاست کے خاتمے کا مطالبہ کرنے لگی۔ 1980 کی دہائی سے دونوں ممالک پراکسی وار میں ملوث ہیں۔ ایران لبنان میں حزب اللہ اور غزہ میں حماس جیسے گروہوں کی حمایت کرتا ہے جو اسرائیل کے خلاف ہیں۔ جواب میں اسرائیل نے ان گروہوں کے خلاف کئی فوجی کارروائیاں کیں جس سے کشیدگی اور بے اعتمادی میں اضافہ ہوا۔ ایئر 2000 کے سٹارٹ میں ایران کے ایٹمی پروگرام کے عروج نے تنازع میں ایک نیا پہلو شامل کیا۔ اسرائیل ایران کو جوہری طاقت کے طور پر ایک وجودی خطرہ سمجھتا ہے اور اس کے جوہری عزائم کی مسلسل مخالفت کرتا ہے، یہ الزام عائد کرتے ہوئے کہ یہ پروگرام ایٹامک ویپنز کی تیاری کے لیے ہے۔ 2015 میں مشترکہ جامع منصوبہ عمل JCPOA، جسے ایران نیوکلیئر ڈیل بھی کہا جاتا ہے، ایران اور کئی عالمی طاقتوں کے درمیان طے پایا۔ اس معاہدے کا مقصد ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنا اور اس کے بدلے میں پابندیاں ختم کرنا تھا۔ تاہم اسرائیل نے اس معاہدے کی مخالفت کی، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ یہ ایران کی جوہری صلاحیتوں کو روکنے کے لیے ناکافی ہے۔ 2018 میں ٹرمپ انتظامیہ کے تحت امریکہ اس معاہدے سے دستبردار ہو گیا اور ایران نے آہستہ آہستہ اس کی پاسداری کم کر دی، جس سے جوہری تنازع اور اسرائیل کے ساتھ کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ فوجی صلاحیتوں کے لحاظ سے دونوں ممالک طاقتور ہیں، حالانکہ ان کی قوتیں اور حکمت عملیاں مختلف ہیں۔ ایران کی مسلح افواج میں ایرانی فوج اور اسلامی انقلابی گارڈ کور IRGC شامل ہیں۔ IRGC کا خاص مقصد ایران کے اسلامی نظام کی حفاظت ہے اور یہ شام، عراق اور لبنان جیسے ممالک میں اپنے اتحادیوں کی حمایت میں علاقائی سرگرمیاں انجام دیتا ہے۔ ایران کے پاس مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑا میزائل ذخیرہ ہے، جس میں اسرائیلی علاقوں تک پہنچنے والے بیلسٹک میزائلز شامل ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل دنیا کی سب سے جدید تکنیکی فوجوں میں سے ایک ہے۔ اس کی فضائیہ کو بہترین سمجھا جاتا ہے، جس میں جدید فائٹر جیٹ جیسے F-35 اور جدید فضائی دفاعی نظام جیسے آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ اور ایرو میزائل ڈیفنس سسٹم شامل ہے، جو راکٹس اور میزائلز کو روکنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ اسرائیل کے پاس جوہری ہتھیار ہیں، حالانکہ اس نے کبھی باضابطہ طور پر اس کی تصدیق نہیں کی۔ ماہرین کے مطابق اسرائیل اپنے جوہری ہتھیاروں کی وجہ سے ایک اسٹریٹجک برتری رکھتا ہے۔ ایران اور اسرائیل دونوں کے پاس طاقتور اتحادی ہیں جو اس تنازع کی پیچیدگی میں اضافہ کرتے ہیں۔ ایران کی حمایت شام جیسے ممالک اور حزب اللہ جیسے ریاستی عناصر کرتے ہیں جو اس کی اسرائیل مخالفت نظریاتی سوچ کے حامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے روس کے ساتھ مضبوط تعلقات ہیں، حالانکہ روس کے اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل کو امریکہ کی بھرپور حمایت حاصل ہے جو اسے بڑی فوجی امداد اور سیاسی پشت پناہی فراہم کرتا ہے۔ حال ہی میں اسرائیل نے کئی عرب ریاستوں کے ساتھ تعلقات معمول پر لاتے ہوئے متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش اور سوڈان جیسے علاقائی اتحادی حاصل کیے ہیں۔ فوجی صلاحیتوں کے بڑھتے ہوئے ذخیرے اور اتحادیوں کے اضافے کو دیکھتے ہوئے کھلی جنگ کا امکان ایک تشویشناک امر ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان براہ راست تنازع کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں جو مشرق وسطیٰ کو عدم استحکام کا شکار کر سکتے ہیں اور ان کے اتحادیوں کی وجہ سے بین الاقوامی طاقتوں کو اس میں شامل کر سکتے ہیں۔
ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی غلط فہمی ایک بڑے علاقائی تنازع کا سبب بن سکتی ہے۔ بین الاقوامی برادری کو ایران اور اسرائیل کے درمیان ثالثی کے مسلسل چیلنج کا سامنا ہے، جس کا مقصد کشیدگی کو بڑھانے سے روکنے کے لیے سفارتی حل کو فروغ دینا ہے۔ تاہم دونوں ممالک کے درمیان موجودہ بے اعتمادی اور متضاد مفادات کی وجہ سے امن کے امکانات مشکل نظر آتے ہیں۔ ایران اسرائیل تنازع ایک پیچیدہ جغرافیائی اور سیاسی مسئلہ ہے جو تاریخ، نظریاتی اختلافات اور علاقائی طاقت کی جنگ پر مبنی ہے۔ دونوں ممالک کے پاس اہم فوجی صلاحیتیں اور طاقتور اتحادی ہیں، جس کی وجہ سے کسی بھی تنازع کے بڑھنے کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ جبکہ جنگ کا امکان حقیقی ہے، امن کے حصول کی امید اب بھی موجود ہے اور سفارتکاری اس کا سب سے بہترین راستہ ہے۔ صرف محتاط مذاکرات اور باہمی سمجھ بوجھ کے ذریعے ہی ایک دیرپا امن حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایران اور اسرائیل کے تنازع کے تاریخی پس منظر، موجودہ حالات اور فوجی صلاحیتوں کا جائزہ لینے کا شکریہ۔ باخبر رہیں اور امید رکھیں کہ سفارتکاری جنگ پر غالب آئے گی۔